الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين اما بعد۔ محترم حضرات، خلفائے راشدین کے اوپر اس رمضان میں الحمدللہ یہ سیریز شروع ہوئی ہے، جس کی ایک قسط کل گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے آئی تھی۔ اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی، ان کا کردار، ان کی شخصیت، ان کے مناقب اور فضائل، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو باتیں بتائی ہیں، اور جس طرح ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رہا ہے، ان کا اسلام، ان کی وفاداری، ان کی خدمت، اس کے اوپر آپ کے سامنے روشنی ڈالی گئی تھی۔ آج کی گفتگو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے اوپر ہے۔ میں نے جیسا کہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ایک ایپیسوڈ ان خلفائے راشدین میں سے ہر ایک کی شخصیت کے اوپر ہوگا، اور دوسرا ایپیسوڈ ان کے دور خلافت کے اوپر ہوگا، ان کا پیریڈ جو تھا خلافت کا، اس کے اوپر رہے گا۔ تو آج کی گفتگو انشاءاللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلافت کے دور کے اوپر ہے۔ حضرت ابوبکر کی خلافت کا دور بہت مختصر اور تھوڑا ہے، لیکن یہ دور بڑا زبردست ہے، بڑا تابناک ہے، بہت اہم ہے، اور اسلامی تاریخ میں یوں سمجھیے کہ نبوت کے بعد سب سے زیادہ حساس دور ہے۔ اس کی تفصیل ابھی آپ کے سامنے آئے گی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ جو بنایا گیا، اس کے پیچھے بھی ایک اسٹوری ہے، ہم اسی سے شروعات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اور دیگر واقعات کی طرف آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، وفات ہوئی۔ لوگ یقین کرنے کو تیار نہیں تھے، کیونکہ مینٹلی لوگ پریپیئر نہیں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے تشریف لے جائیں گے اتنی جلدی، اور ابھی تو حالات سدھر رہے ہیں اور مدینہ کی ریاست مضبوط ہو رہی ہے، ابھی تو حضور کو رہنا ہے اور کافی کام کرنا ہے، یہ خیالات تھے ان کے۔ تو اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ملی تو سب حواس باختہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا شخص بھی اپنے آپ پر قابو نہیں پا رہا تھا۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جس طرح مورچہ سنبھالا ہے، جس طرح لوگوں کو سنبھالا ہے، جس طرح حالات کو کنٹرول کیا ہے، اور جس طرح لوگوں کے درمیان دوبارہ اعتماد پیدا کیا ہے اسلام کے سلسلے میں، وہ انہی کی شان تھی جو شان صدیقی ہے۔ وہ آپ کے سامنے گزشتہ قسط کے اندر بات آ چکی ہے۔ کچھ اس طرح سے واقعات چل رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جو خاندان کے افراد تھے، جو قریبی لوگ تھے اور حضور کے گھر کے لوگ تھے، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، حضور کے غسل دینے اور ان کے انتظامات کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ اس میں بھی لوگوں میں ذرا شش و پنج تھا کہ حضور کے ساتھ معاملہ کیسے ہوگا، حضور کو غسل کیسے دیا جائے گا، حضور کو دفن کہاں کیا جائے گا، حضور کی تجہیز و تکفین کیسے ہوگی، نماز جنازہ کہاں کیسے پڑھی جائے گی۔ اس سلسلے میں بھی لوگوں میں بڑی تشویش تھی۔ پیر کے دن فجر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت عباس کے بیٹے فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ، اسی طرح زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ بھی، اور شقران بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ یہ افراد تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین اور غسل دینے میں مشغول تھے۔ اتنے میں باہر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تھے، خطبہ دیا تھا، لوگوں کے سامنے حقیقت بیان کی تھی کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ زندہ ہے۔ لوگ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک بنی ساعدہ کے سقیفے میں، سقیفہ بنی ساعدہ، یہ بنو ساعدہ جو قبیلہ تھا، خاندان تھا انصار کا، ان کا جو دیوان تھا، جیسے عربوں کے ہاں دیوان ہوتے ہیں نا، ایک بڑا قبیلہ، ایک بڑا خاندان ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک دیوان ہوتا ہے جہاں مجلس لگتی ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں جہاں پنچایت لگائی جاتی ہے، گاؤں کی، دیہات کی، قبیلوں کی، خاندانوں کی۔ اس طرح انصار کے ایک قبیلے بنو ساعدہ کے دیوان میں لوگ جمع ہو گئے تھے، انصار کے لوگ جمع تھے۔ اسی میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے جو خزرج کے سردار تھے۔
وہاں ان کے درمیان آپس میں مشورہ ہونے لگا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی ذمہ داری کس کو ملے گی، کون لیڈر ہوگا، کون قائد ہوگا، کون سردار ہوگا، کون مدینے کا امیر بنے گا۔ اس پر آپس میں تبادلہ خیال ہونے لگا۔ اسی تبادلہ خیال میں کچھ لوگ کہنے لگے کھڑے ہو کر کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے تھے، ہم لوگوں نے ساتھ دیا ہے، اس لیے انصار کو یہ امارت ملنی چاہیے، یہ ذمہ داری انصار کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ دوسری طرف کچھ لوگ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، مہاجرین اور قریش کے جو لوگ ہیں ان کی بھی بڑی حیثیت ہے، تو ایک امیر ان کا ہو، ایک امیر ہمارا ہو۔ یہ سب باتیں چل رہی تھیں ایک مشورے میں اور آپس میں تبادلہ خیال میں کہ ایک شخص کو کان پہ خبر لگی اور وہ بھاگتا ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حالات ذرا کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں، انصار جڑ گئے ہیں اور آپس میں مشورہ کرنے لگے ہیں کہ اب امارت خلافت کس کو ملنی چاہیے۔ ان کا خیال یہ ہو رہا ہے کہ انصار کو ملنی چاہیے۔ معاملہ بڑا سنگین تھا اور حالات اگر بیعت ہو جاتی حضرت سعد بن عبادہ کے ہاتھ پر اور انصار کے کسی بڑے لیڈر کے اوپر، تو ظاہر ہے اس بیعت کو توڑنا، دوسری بیعت کرنا، دوسرے امیر کو متعین کرنا بڑا مشکل ہو جاتا۔ تو حضرت عمر بھاگتے ہوئے حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ حالات ذرا بے قابو ہو رہے ہیں، ہمیں چلنا چاہیے اور جا کر وہاں معاملات کو سنبھالنا پڑے گا۔ بنی ساعدہ کے سقیفے میں انصار جڑ گئے ہیں اور مشورہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر، یہ تینوں افراد نکلے اور بنو ساعدہ کے اسی قبیلے اور خاندان کے دیوان اور سقیفے میں تشریف لائے۔ دیکھا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مشورہ چل رہا ہے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، حضرت عمر بھی آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں پورے راستے اپنے ذہن میں مضمون کو ترتیب دے رہا تھا، میں الفاظ، معانی، موضوع، بات، گفتگو، ٹاپک اور کس انداز میں باتیں پیش کرنی، اس کے اوپر پورا ذہن کے اندر ایک خاکہ بنا رہا تھا، تیاری کر رہا تھا۔ پوری تیاری کر کے میں نے سوچا تھا کہ وہاں جا کر ایسا خطبہ دوں گا، ایسی بات کروں گا کہ لوگ ہماری دلیل کو، ہماری بات کو سمجھ سکیں۔ کہتے ہیں لیکن جب میں وہاں پہنچا، میرے کھڑے ہونے سے پہلے ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مجھے روکا اور خود کھڑے ہوئے اور گفتگو شروع فرمائی۔ گفتگو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جو کری سو کری۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تجزیہ اور خیال یہ ہے کہ جو باتیں جتنے سوچ کے ساتھ اور تیاری کے ساتھ میں ذہن میں بٹھا کے لایا تھا، اس سے بہتر اور اس سے اچھی حضرت ابوبکر نے اچانک گفتگو کی تھی۔ جو وہاں پر آن دا اسپاٹ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے گفتگو کی تھی، وہ میری تیار کی ہوئی گفتگو سے بہتر تھی جو انہوں نے وہاں پہ پیش کی۔ حضرت ابوبکر نے ایک دلیل دی اور ایک دلیل کے ذریعے سے پوری بات پلٹ دی۔ حضرت ابوبکر نے کہا دیکھو، نحن الامراء وانتم الوزراء، ہم لوگ ہیں جو امیر بنائے گئے ہیں اور تم لوگ ہو جو وزیر بنائے گئے ہو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا الائمۃ من قریش، امام جو ہوں گے وہ قریش کے ہوں گے، یہ حضور نے طے کیا تھا۔ اب اس بات کو سننے کے بعد سب نے سرنڈر کر دیا اور کہا بات بالکل صحیح ہے، ابوبکر رضی اللہ عنہ جو بات کہہ رہے ہیں، جو دلیل دے رہے ہیں، وہ بالکل درست ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر نے کہا یہ دو لوگ ہیں، عمر اور ابو عبیدہ، یہ دونوں ایسے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور ان دونوں سے راضی تھے، تم ان دونوں میں سے کسی ایک کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ جہاں یہ بات حضرت ابوبکر نے کہی، حضرت عمر فوراً کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ایسا نہیں ہو سکتا، ابوبکر انت سیدنا و خیرنا، ابوبکر ہم میں سب سے بہتر شخص ہیں اور ہمارے سردار ہیں، بیعت ان کے ہاتھ پر ہونی چاہیے۔ اور سب سے پہلے اپنا ہاتھ بڑھایا اور حضرت ابوبکر کے ہاتھ میں دیا اور کہا میں بیعت کرتا ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے بھی بڑھایا، پھر انصار کے جو وہاں لوگ موجود تھے سب نے آگے بڑھ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یہ واقعہ اچانک ہوا تھا۔ حدیث میں کہا گیا ہذہ فلتہ بیعۃ ابی بکر کانت فلتۃ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی جو بیعت ہوئی تھی وہ اچانک سے ہوئی تھی، پہلے سے پلان نہیں تھی، اس کی تیاری نہیں تھی، اس کے لیے کوئی بہت مشورہ نہیں ہوا تھا، ایسے حالات بن گئے تھے کہ اچانک یہ قدم اٹھانا پڑا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی اور بہترین بیعت ہوئی۔ اللہ کی طرف سے گویا کہ انتخاب تھا
کہ اس شخص کو آگے بڑھایا جائے جو آگے ذمہ داری سنبھالنے والا ہے۔ اس کے بعد پھر وہاں سے نکل کر آئے، مسجد نبوی میں حضرت ابوبکر تشریف لائے، لوگوں کو جمع کیا گیا، بیعت کا سلسلہ شروع ہوا، لوگ آنے لگے، بیعت کرنے لگے۔ اگلا دن آ گیا منگل کا دن، اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین نہیں ہوئی تھی، پورا پیر کا دن گزر گیا، منگل کا دن آ گیا، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو کے بستر پر ہی ہیں، بیعت کا عمل کر لیا گیا تھا، کیونکہ مسلمانوں کے لیے امارت اور خلافت کا ہونا بہت ضروری، اور حالات ایسے تھے مدینے کے باہر کے جو آگے آپ کے سامنے آئیں گے کہ اس میں اگر جلدی بیعت کا کام نہ کیا جاتا اور مسلمانوں کی حکومت کو مضبوط نہ کیا جاتا تو شاید آگے حالات کو قابو کرنا مشکل ہو جاتا۔ اگلا دن آیا منگل کا دن، تو عمومی بیعت کا سلسلہ مسجد نبوی میں شروع ہوا، بڑی تعداد میں لوگ جمع تھے، ان میں تلاش کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نظر نہیں آئے اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ نظر نہیں آئے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تلاش ہوئی، گئے گھر سے بلا کر لائے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تشریف لائے، حضرت زبیر بھی آئے، اور انہوں نے بھی حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی تھی، حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد بیعت کی تھی، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت اگلے دن کی تھی، لیکن ایک بات کہی تھی، انہوں نے اپنی تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار اس طرح کیا تھا کہ یہ معاملہ جب طے ہو رہا تھا تو ہمیں اس میں کیوں نہیں شریک کیا گیا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ میری جو حیثیت ہے، جو مقام ہے، ظاہر ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام کوئی معمولی مقام نہیں تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رائٹ ہینڈ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اور بازو کی طرح تھے۔ ان کو یہ احساس تھا کہ یہ مشورہ کیا گیا اور ایک خلیفہ نامزد کیا گیا، لیکن ہمیں اس مشورے میں شریک نہیں کیا گیا۔ ان کا بالکل یہ ارادہ اور نیت نہیں تھی کہ خلافت مجھے دی جائے یا حضور نے میرے لیے طے کی ہوئی ہے، نہ ان کا خیال تھا نہ کسی دوسرے کا خیال تھا۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر کا پورا ساتھ دیا، حضرت عمر کا ساتھ دیا، اور اس کے بعد حضرت عثمان کا بھی ساتھ دیا ہے۔ اگر ان کو یہ خیال اور خواہش رہتی کہ خلافت میری ہے تو وہ کیوں کھڑے ہوتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں۔ انہوں نے دوسرے دن بیعت کی تھی، بہرحال اپنی رائے کا اظہار بھی کیا تھا کہ ہمیں بھی شریک کرنا چاہیے تھا۔ یہ بیعت ہوئی، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی بیعت فرمائی، پھر اس کے بعد عمومی بیعت جتنے لوگ تھے مدینے میں سب نے آ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ کر لی۔ پیر کے دن شام کا وقت ہو گیا، تب جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ اور تدفین کا عمل ہو سکا ہے۔ منگل جو اگلا دن تھا، پیر کے بعد دوسرا دن جو منگل کا گزر گیا، اس کے بعد جا کر پھر یہ تدفین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں آئی ہے۔ لوگوں نے انفرادی آ کر نمازیں پڑھی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوتے تھے، نماز پڑھتے تھے، نکل جاتے تھے، دوسرے لوگ آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، پورا دن یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر بھی جو فیصلہ کن بات فرمائی، جس کے نتیجے میں ایک بڑا مسئلہ ٹل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کہاں ہوگی۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور نے بتایا تھا کہ انبیاء کو جہاں ان کی وفات ہوتی ہے وہیں پر دفن کیا جاتا ہے، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جہاں ان کی وفات ہوئی ہے اسی کمرے میں دفن کیا جائے گا۔ تو یہ فیصلہ ان کی طرف سے سامنے آیا، فیصلہ کن بات آئی سامنے، تو جس کے نتیجے میں اسی حجرے میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ تھا اسی میں دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر خلافت کی ذمہ داری حضرت ابوبکر کے سر آئی۔ خلافت ایسا نہیں تھا کہ حضرت ابوبکر کو سونے کے تشت پر ملی ہو، یا حکومت اور بادشاہت اور یہ خلافت کوئی بہت مزے کی چیز ہو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا تقویٰ اور ان کا ڈر اور ان کا ایمان ایسا تھا کہ وہ فرمایا کرتے تھے، کاش کہ میں پیڑ ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا، کاش کہ میں گھاس پھوس ہوتا جس کو جانور چر لیتے اور میرا حساب کتاب نہ ہوتا۔ ایسا ڈر، ایسی فکر، ایسا خوف اللہ کے سامنے حساب دینے کا ان کے اندر تھا۔ بغیر چاہے ہوئے، بغیر نیت اور ارادے کے خلافت ان کے پاس آئی تھی اور بہت سخت حالات ہو گئے تھے۔ اس کے بعد پھر مدینہ منورہ کے آس پاس اور باہر کے علاقوں میں بغاوت پھوٹی تھی، زبردست ریبیلینٹ لوگ کھڑے ہو گئے تھے اور اسلامی مملکت کے خلاف، مدینہ منورہ کے خلاف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک بغاوت سامنے آئی تھی جو 3 طرح کی تھی۔ ایک طرف وہ تھے جو اسلام سے پلٹ گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے، بڑی تعداد میں وہ لوگ تھے۔
دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا، زکوٰۃ دیں گے ہی نہیں، زکوٰۃ کو فرض ہی نہیں مانیں گے، صرف نماز ہے زکوٰۃ نہیں ہے۔ تیسرے وہ لوگ تھے جو زکوٰۃ کو فرض تو مانتے تھے لیکن اس کا انکار کر رہے تھے کہ ہم مدینہ منورہ کے امیر کو نہیں دیں گے، ہم اپنے طور پہ زکوٰۃ نکالیں گے اور اپنے طور پہ تقسیم کر دیں گے، ہم دارالخلافت میں اپنی زکوٰۃ کو نہیں بھیجیں گے۔ تو اس طرح الگ الگ قسم کے لوگ تھے جو بغاوت لے کر کھڑے ہو گئے تھے مدینہ منورہ کے آس پاس، مکہ مکرمہ کے آس پاس، نجد کے علاقے میں اور دور تک۔ ایسی صورتحال بالکل ابتدائی وقت سے شروع ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے فوراً بعد۔ دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا تھا شام کی طرف بھیجنے کے لیے، شام کے علاقے میں روانہ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا تھا۔ اس کا امیر حضرت اسامہ ابن زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بنایا تھا۔ یہ بہت نوعمر تھے، نوجوان تھے۔ ان کی ماتحتی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور بڑے بڑے صحابہ کو رکھا تھا، بڑے بڑے صحابہ تھے، ان کا لشکر تیار کیا تھا۔ ان کا امیر حضرت اسامہ ابن زید کو بنایا تھا اور شام کی طرف بلقاء الشام کا جو علاقہ ہے اس طرف بھیجا تھا رومن امپائر سے مقابلہ کرنے کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے جو غزوہ موتا ہوئی تھی جس میں حضرت زید ابن حارثہ، جعفر طیار، جعفر ابن ابی طالب اور عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہم کی شہادت ہوئی تھی، حضرت خالد ابن الولید بچا کر لشکر کو لے آئے تھے۔ تو اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ شام کے علاقے میں، غسانیوں کے علاقے میں اور مدینے سے شام تک کا جو راستہ ہے اس علاقے میں جو قبیلے آباد تھے وہ سب بغاوت کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، مدینہ منورہ کے خلاف وہ لوگ بغاوت کرنے لگے تھے کہ ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو ضروری تھا کہ اس طرف مہم روانہ کی جائے۔ حضور نے اپنے آخری دنوں میں یہ لشکر تیار کیا تھا اور حکم دیا تھا کہ فوراً نکلو، لیکن حضور کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے اور حالات کو دیکھتے ہوئے تھوڑا ڈیلے ہو رہا تھا، یہاں تک کہ اتوار کے دن صبح حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ حضور کے پاس آئے تھے الوداعی ملاقات کرنے کے لیے، لیکن پھر جرف کے مقام پر جب پہنچے تھے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور سخت تکلیف کی خبر ملی تو وہیں پر قیام کر کے رکے ہوئے تھے۔ جب حضور کی وفات کی خبر آئی تو ظاہر ہے یہ لوگ واپس آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے جب تک کہ تجہیز و تکفین اور خلافت کا عمل نہ ہو جائے۔ خلافت کا عمل ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے جو قدم اٹھایا وہ اس لشکر کو بھیجنے کا تھا۔ انہوں نے کہا جس لشکر کو حضور نے تیار کیا ہے میں اس کو بھیج کر ہی رہوں گا۔ لوگوں نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی کہہ رہے تھے، حضرت ابوبکر ابھی حالات بہت نازک ہیں، بغاوت پھوٹ گئی ہے، مدینہ منورہ کے آس پاس کے قبیلے کھڑے ہو گئے ہیں اور پورے جزیرۃ العرب میں ایک زبردست انتشار پھیل گیا ہے، ارتداد پھیل رہا ہے، بغاوت پھیل رہی ہے، زکوٰۃ کا انکار پھیل رہا ہے، اور یہ سارے اتنے بڑے ایشوز ہیں کہ اس میں ایک نئی مہم پر روانہ کرنا اور شام کے علاقے میں ایک رومن امپائر سے مقابلے کے لیے لشکر کو بھیجنا یہ اس وقت بالکل مناسب نہیں ہے، ابھی ذرا انتظار کرنا چاہیے۔ لیکن قربان جائیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اطاعت پر اور فدائیت پر اور فراست پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اطاعت اور ذہانت، سمجھ، تدبیر۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر ہمیں آ کر پرندے اچک رہے ہوں اور درندے مدینے کے آس پاس ڈیرا جما چکے ہوں، اور آگے ایسا جملہ کہا کہ کوئی اور نہیں کہہ سکتا، ان کی بیٹی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، تو اس لیے انہوں نے شاید یہ کہہ دیا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور امہات المؤمنین کے پیروں پر کتے بھی روند کر چلے گئے تب بھی میں اسامہ کے لشکر کو روک نہیں سکتا، کیونکہ اس لشکر کو حضور نے تیار کر کے روانہ کیا ہے، ابوبکر کی مجال نہیں ہے کہ اس لشکر کو روک دے۔ حالات کتنے ہی سنگین ہو جائیں لیکن حضور کی اطاعت، فرمانبرداری اور وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ اس لشکر کو روانہ ہی کیا جائے۔ تو انہوں نے حضرت اسامہ کو بھیجا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس لشکر میں شامل تھے، لیکن جرف کے مقام پر حضرت ابوبکر آئے، حضرت اسامہ گھوڑے کے اوپر سوار تھے، حضرت ابوبکر پیدل چل رہے تھے، تو حضرت اسامہ نے کہا، اے خلیفۃ المسلمین، آپ یا تو سوار ہو جائیے یا میں نیچے اتر جاؤں۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا، نہیں، تم بیٹھے رہو، میں چاہتا ہوں کہ کچھ وقت تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح اپنے قدموں کو اللہ کے راستے میں غبار آلود کروں۔
زمین کا غبار، زمین کی گرد میرے قدموں پر لگے جو اللہ کے راستے میں ہو رہی ہے، یہ سفر ہو رہا ہے۔ ہاں اگر تم چاہو اجازت دو تو میں چاہتا ہوں حالات کو دیکھتے ہوئے عمر کو اپنے پاس روک لوں۔ حضرت ابوبکر نے خلیفہ رہتے ہوئے لشکر کے امیر سے اجازت مانگی حضرت عمر کو روکنے کے لیے، مدینے کے حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اجازت دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ساتھ میں آ گئے، یہ لشکر گیا، الحمدللہ بڑا اثر ڈال کر واپس آیا۔ کوئی جنگ تو نہیں ہوئی، لیکن اس سفر کی ایسی دھاگ بیٹھی کہ پورے راستے میں جو قبیلے تھے اور شام کے علاقے میں جو قبیلے تھے وہ سب کے سب دوبارہ سرنڈر ہو گئے، اور رومن امپائر کے ساتھ جس طرح پہلے ملنے لگے تھے واپس پلٹ کر پھر سے اسلام کے سامنے جھک گئے اور مسلمانوں کے تابع بن گئے۔ تقریباً 2 مہینے کا یہ سفر رہا اور اس کے بعد یہ واپس آئے۔ دوسری طرف 2، 3، 4 محاذوں کے اوپر جنگ جاری تھی داخلی طور پر۔ یہ ڈومیسٹک جو وار تھی، اندر سے پھوٹنے والی جو بغاوت اور جنگ تھی، اس کا مقابلہ حضرت ابوبکر کو کرنا پڑ رہا تھا۔ ایک طرف نجد کے علاقے میں ایک بڑا قبیلہ تھا جو بنو حنیفہ کہلاتا ہے، یمامہ کا علاقہ تھا یہ، جس میں بنو حنیفہ کا قبیلہ تھا۔ اس میں ایک شخص کھڑا ہوا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی سرپھرا تھا اور آیا تھا مدینے میں، مسیلمہ ابن حبیب الکذاب، اس کا لقب کذاب پڑا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ سن 9 ہجری میں یہ مدینے آیا تھا بنو حنیفہ کے قبیلے کے ساتھ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر نہیں ہوا تھا۔ اپنے ساتھیوں کو بھیجا تھا اور کہا تھا جاؤ حضور سے بات کر کے آؤ، کہو کہ ہمارے سردار آئے ہیں، کیا حکومت میں ہمیں حصہ دیں گے وہ؟ اگر ہمارے ساتھ ڈیل کریں گے وہ، تب میں ان کے ہاتھ پر ایمان لاؤں گا اور ان کا ساتھ دوں گا۔ حضور نے جو وفد آیا تھا اس کے سامنے زمین سے ایک تنکا اٹھایا لکڑی کا اور فرمایا اگر وہ اتنا بھی مانگے گا تو میں اتنا بھی اس کو نہیں دوں گا۔ اس کو ذلیل و رسوا کر کے وہاں سے نکالا گیا اور وہ واپس گیا۔ غصے میں بیٹھا ہوا تھا، مسلمانوں کے خلاف نفرت تھی اور دعوی نبوت کا شکار ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا تھا اس طرح کی بات ہوگی۔ حضور نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ زمین کے خزانے حضور کو دیے گئے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے دونوں ہاتھوں میں سونے کے کنگن ڈالے گئے۔ تو حضور کو یہ بات بہت گراں گزری، تکلیف دہ ہوئی، کیونکہ مردوں کے لیے سونے کے زیور استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ کی طرف سے وحی کی گئی آپ اس میں پھونک ماریے۔ حضور نے اس میں پھونکا تو اس کے بعد پھر وہ دونوں کڑے گر گئے۔ تو اس کی تعبیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی کہ ایک صاحب الیمامہ ہے اور ایک صاحب صنعاء ہے، جو دونوں جھوٹے دعویٰ کر کے نکلیں گے نبوت کا، اللہ انہیں برباد کرے گا۔ ایک تو یہ یمامہ والا مسیلمہ کذاب تھا، دوسرا یمن والا عدن والا اسود عنسی تھا۔ تو مسیلمہ کذاب کے ساتھ ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اس جنگ کی تفصیلات میں آگے ذکر کروں گا کچھ۔ اس کے علاوہ مدینہ منورہ کے آس پاس کے جو قبیلے تھے ان میں بغاوت جو پھوٹی تھی، اس میں ایک شخص تھا طلیحہ ابن خویلد، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ ایک شخص تھا ثعلب اشعث شخص تھا کندی، قبیلہ کندہ کا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ ایک عورت تھی سجاع، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، تغلبی نسل کی تھی اور بنو تمیم قبیلے کی تھی۔ دوسرا یہ مسیلمہ کذاب تھا، اور ایک یمن کے علاقے میں عدن کے اندر اسود عنسی تھا، اور اسود عنسی تو بہت طاقتور ہو گیا تھا، اس نے صنعاء تک اپنی ریاست پھیلا دی تھی۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو اس سے بچ کر اپنے علاقے کو چھوڑ کر جانا پڑا تھا حضرموت کی طرف، جہاں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ اس کا اثر اور رسوخ اور طاقت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، پورے یمن کے اندر اس کا کنٹرول ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو زکوٰۃ کا انکار کرنے والے تھے وہ غطفان کے علاقے، بنو اسد وغیرہ کے لوگ تھے، جو مکہ مکرمہ کے آس پاس کے قبیلے ہیں، نجد کے اندر کے کچھ قبیلے ہیں، ان سب نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اب یہ آپ دیکھیے کہ ہر طرف سے مقابلہ سامنے تھا۔ ایک طرف سے جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے الگ الگ پاکٹس کے اندر ہیں، وہ سب کھڑے ہو گئے اپنے قبیلے کو لے کر۔ دوسری طرف مدینے کے آس پاس جو قبیلے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعرابی تھے، بدو تھے، دیہاتی تھے، بس اس لیے جڑ گئے تھے کہ یہ طاقتور
ایک جماعت کھڑی ہوئی ہے اس لیے اس کے ساتھ ہیں، جیسے ہی حضور کا انتقال ہوا وہ انکار کر کے کھڑے ہو گئے کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے، حضور کی ریاست کو نہیں مانتے، مدینے کے تابع نہیں رہیں گے۔ تیسری طرف آپ دیکھیے زکوٰۃ کا جو انکار کر رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم زکوٰۃ مدینے نہیں بھیجیں گے۔ اپنی دلیل، وہ مومن تھے، ایمان والے تھے، اللہ کو مانتے تھے، رسول کو مانتے تھے، نمازوں کو مانتے تھے، زکوٰۃ کو بھی مانتے تھے، لیکن زکوٰۃ دینے پر تیار نہیں تھے۔ اور دلیل یہ دیتے تھے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم زکوٰۃ دو اس کو، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ حضور کو حکم تھا کہ آپ زکوٰۃ لیجیے، ان لوگوں سے زکوٰۃ کا مال وصول کریے جو ان کو پاک کرے گا، اور آگے کہا تھا کہ آپ ان کے لیے دعا کریے، آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہوگی۔ تو انہوں نے کہا جس کی دعا سکون کا باعث تھی وہ چلا گیا، اس لیے اب ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جو اسٹینڈ لیا وہ تاریخ کا غیر معمولی اسٹینڈ ہے، اور حضرت ابوبکر کی فراست، ذہانت، قیادت اور ان کی لیڈرشپ کا غیر معمولی نمونہ ہے۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں ان کے خلاف بھی جنگ کروں گا۔ حضرت عمر آئے، کہنے لگے حضرت ابوبکر آپ کیا قدم اٹھا رہے ہیں؟ ابھی آپ دیکھیے کہ دعوی نبوت کرنے والے کھڑے ہو چکے ہیں، بغاوت کرنے والے دوسرے قبیلے کھڑے ہو چکے ہیں، مدینہ منورہ کے آس پاس بغاوت پھوٹ پڑی ہے، جزیرۃ العرب میں بغاوت پھوٹی ہوئی ہے، یہاں تک کہ جمعہ تک کئی قبیلوں میں، علاقوں میں، بستیوں میں نہیں ہو رہا تھا۔ مکے اور مدینے کو چھوڑ کر بڑی تعداد میں قبیلے ایسے تھے جو نماز تک کو قائم کرنے پر تیار نہیں ہو رہے تھے، ایسی بغاوت پھوٹی ہوئی تھی جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جو اسٹینڈ سامنے لایا، انہوں نے کہا اے عمر اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، اے ابوبکر، اے عمر، کیا تم جاہلیت کے دور میں تو بڑے طاقتور اور بہت غالب آنے والے بنتے تھے، اور اب اسلام کے اندر بہت کمزور اور بزدل بن رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا واللہ لو منعونی عناقا او قال عقالا یعطونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتہم علیہ، اگر یہ لوگ مجھے اونٹ کے ساتھ اس کو باندھنے والی رسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتے تھے، مجھے نہیں دیں گے تو میں اس پر ان سے جنگ کروں گا، نہیں چھوڑوں گا میں ان کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ ابوبکر کا یہ اسٹینڈ اور ان کی مضبوطی اور ان کا دعویٰ اور ان کی بات، ان کا پرزور یقین کہ مجھے کھڑے رہنا ہے، تو مجھے یقین ہوا کہ اللہ نے ان کے دل کو اس کے لیے کھولا ہے، تو میں بھی اس پر مطمئن ہو گیا۔ اس کے بعد پھر ان مختلف محاذوں پر ڈیفرنٹ فرنٹس کے اوپر جنگیں جاری ہوئیں۔ ان میں جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے تھے، پہلے ان کا کچھ حال آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ طلیحہ ابن خویلد جو تھا وہ تو بعد میں مسلمان ہو گیا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب لشکر بھیجا گیا حضرت خالد کا غالباً، تو اس سے مقابلہ ہوا، اور اس کا دعویٰ تھا کہ میں ایسا نبی ہوں کہ میرے جسم کے اوپر نہ تلوار چلتی ہے، نہ کوئی زخم لگتا ہے، نہ میرے جسم کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، طرح طرح کے دعوے کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال اس کو جنگ میں بری شکست ہوئی، اس کے بعد اس نے سرنڈر کر دیا اور ایمان قبول کر لیا، دوبارہ سے اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس کے بارے میں تو یہ آتا ہے، یہاں تک کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی موجود رہا۔ حضرت عمر نے حضرت خالد کو جب لشکر کشی کے لیے بھیجا تھا باہر کے محاذ میں، تو یہ بڑا جنگجو تھا، طلیحہ بہت طاقتور تھا، اس کو بھی ساتھ میں کیا تھا، لیکن حضرت خالد کو نصیحت کی تھی کہ دیکھو اس کو استعمال کرنا، لیکن اس کو ذمہ داری نہیں دینا، اس کو امیر نہیں بنانا، اس کی طرف سے ایک غلطی سامنے آ چکی ہے، لہٰذا اس پر ایسا اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال وہ پلٹ گیا تھا۔ اسی طرح جو اشعث کندی تھا، اس کے بارے میں بھی روایات میں ہے کہ جب اس کے اوپر لشکر کشی ہوئی تو اس نے بھی اس دعوے کو چھوڑ دیا اور ایمان میں داخل ہو گیا۔ اور جو شجاع عورت تھی اس کے بارے میں واضح نہیں ہے کہ کیا ہوا تھا۔ ایک خیال یہ ہے کہ وہ ارتداد کی حالت میں اور نبوت کے دعوے پر رہی، دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، اس نے وہ دعویٰ چھوڑ دیا تھا اور اس سے باز آ گئی تھی اور ایمان قبول کر لیا تھا۔ لیکن یہ جو دو بڑے تھے جن کی خبر اور پیشنگوئی حضور نے دی تھی، مسیلمہ کذاب یمامہ والا اور اسود عنسی یمن والا، ان دو کے بارے میں
یہ بات طے ہے کہ ان کے ساتھ بڑی جنگ ہوئی اور دونوں کو قتل کیا گیا اور دونوں کو مارا گیا۔ اسود عنسی کی طرف تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت سوید ابن مقرن رضی اللہ عنہ اور ان کے دیگر بھائیوں کے ساتھ ایک لشکر روانہ کیا تھا۔ یمن میں بڑی جنگ ہوئی، جس کے بعد اسود عنسی مارا گیا اور یہ جو بغاوت کھڑی ہوئی تھی وہ وہیں دب گئی۔ یمن پھر سے اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ یمامہ کا جو علاقہ تھا، اس کی طرف جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھیجا تو ایک بڑا لشکر تیار کیا اور بڑا بھاری مقابلہ تھا جس کے لیے لوگوں کو تیار کیا گیا تھا۔ یہاں پر جو جنگ ہوئی مسیلمہ کذاب سے، وہ بہت سخت جنگ ہوئی، کیونکہ اس کے پاس بڑا لشکر تھا اور نجد کے جو لوگ تھے وہ یوں سمجھیے ہارٹ آف دا عرب۔ نجد جو تھا وہ بالکل عرب کا پیک تھا، عرب کا سب سے طاقتور قبیلہ اور خاندان مانا جاتا تھا، جس کو کہا آج یوں سمجھیے جو ریاض کا علاقہ ہے اور ریاض کے آس پاس کا علاقہ ہے وہ یمامہ تھا اس دور کا۔ وہاں پہ بنو حنیفہ خاندان رہا کرتا تھا، جس میں مسیلمہ کذاب کھڑا ہوا تھا۔ کیسے لوگوں کے اندر آپ اندازہ لگائیے کہ قبیلے کے سلسلے میں وفاداری اور اپنے خاندان اور قبیلہ جو عرب کی جاہلیت کے اندر تھا وہ کیسا موجود تھا کہ ایک شخص مسیلمہ کذاب کے پاس آیا، اس کے قبیلے کا، اور کہنے لگا یہ بتاؤ تمہارے پاس رب آتا ہے وہ کیسے آتا ہے؟ تاریکی میں آتا ہے یا جب روشنی ہوتی ہے اس جگہ پہ آتا ہے؟ تو اس نے کہا تھا کہ جب میں تاریکی میں رہتا ہوں تب میرے پاس آتا ہے۔ تو اس نے کہا تو جھوٹا ہے، محمد سچا ہے، لیکن مضر کے سچے سے ربیہ کا جھوٹا مجھے پسند ہے۔ اس شخص نے کہا ہمارا خاندان ربیہ کا ہے اور تو ربیہ کا ہے، خاندان کا، قبیلے کا۔ یہ بہت پرانے دور کا قبیلہ، قریش سے اوپر ربیہ اور مضر کا خاندان تھا، جن کے درمیان پوری تاریخ میں ایک جنگ رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ ربیہ کا جو جھوٹا ہے وہ مضر کے سچے سے مجھے زیادہ پسند ہے، اس لیے میں تیرا ساتھ دوں گا، ان کا ساتھ نہیں دوں گا۔ تو اس حال میں رہا۔ تو قبائلی جو سوچ تھی، ذہنیت تھی، وہ پھوٹ پڑی تھی۔ انہی حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کو احساس ہوگا کہ حضرت ابوبکر نے جو بات کہی تھی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ امام قریش میں سے ہونی چاہیے، اس کی بنیاد یہی تھی کہ عرب کو اگر جوڑنا ہے تو قیادت قریش کے ہاتھ میں رہنی چاہیے، تبھی سب کو جوڑا جا سکتا ہے۔ اگر یہ قیادت انصار کے ہاتھ میں گئی تو سارے عرب کے قبیلے نہیں جوڑے جا سکتے ہیں۔ تو یہ جنگ بہت سخت ہوئی تھی۔ اس جنگ میں سینکڑوں حفاظ قرآن شہید ہو گئے تھے، سینکڑوں، 500 یا اس سے زیادہ کی تعداد نقل کی جاتی ہے۔ جس ایک جنگ میں صرف حفاظ شہید ہوئے تھے، بڑی تعداد میں لوگ شہید ہوئے۔ مسیلمہ کذاب کے لشکر کے بھی بڑے لوگ شریک ہوئے۔ مسیلمہ کذاب کو وحشی رضی اللہ عنہ نے مارا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ اس نے حضرت حمزہ کو مارا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو، آزادی کی خاطر۔ اس کے سردار نے کہا تھا اگر تم ان کو مار دو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، اس لیے اس نے ان کو مارا تھا۔ آج اس نے جب مسیلمہ کذاب کو مارا تو کہا حضرت حمزہ کا بدلہ میں نے لے لیا، وہ جو میں نے ایک بڑا پاپ کیا تھا، گناہ کیا تھا، آج اس کا بدلہ میں نے لے لیا ہے، شاید یہ اس کا بدل ہو جائے۔ اس جنگ کے بعد حضرت ابوبکر کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، کہنے لگے آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ جو قرآن کے حافظ تھے ان میں بڑی تعداد شہید ہو گئی ہے، ایک بڑی تعداد ہے جو حفاظ قرآن کی شہید ہوئی ہے اس جنگ میں، اس لیے اب بہت زیادہ ضرورت ہے کہ قرآن پاک کو لکھی شکل میں ایک جگہ مرتب کر دیا جائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل نقش قدم پر چلنا یہ ان کی عادت تھی۔ انہوں نے سوچا حضور نے ایسا نہیں کیا، اگر یہ اتنا ضروری ہوتا تو حضور اپنے زمانے میں ایسا کروا دیتے، حضور نے نہیں کیا اس لیے میں بھی نہیں کروں گا۔ حضرت عمر سمجھاتے کنونس کرتے رہے کہ حالات ابھی بدل رہے ہیں، مسائل ہیں، حفاظ کرام بہرحال ابھی بھی بڑی تعداد میں ہیں اور قرآن پاک لکھا ہوا موجود ہے، لیکن ایک جگہ سب کے پاس نہیں ہے، بکھرا ہوا لوگوں کے پاس، الگ الگ جو کاتبین وحی تھے ان کے پاس موجود ہے، اور جنہوں نے وحی لکھی ہے ان کی تعداد الگ الگ بتائی گئی ہے، زیادہ سے زیادہ 43 کی تعداد، 43 کی تعداد بتائی گئی جنہوں نے وحی کو لکھا ہے۔ تو ان نسخوں کو جمع کرنا، ایک جگہ پورا ایک ساتھ لکھنا ترتیب کے ساتھ، اس کی ضرورت ہے۔
تو مناتے مناتے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دل مان گیا، ان کا سینہ بھی کھل گیا اس بات کے لیے، وہ تیار ہوئے اور حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے ذمے میں لگایا کہ وہ انچارج ہوں گے اس اکیڈمی کے، اس کمیٹی کے جو قرآن پاک کو جمع کرے گی اور اس کو لکھے گی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے لیے بھی بڑا مشکل کام تھا کہ قرآن پاک کو جمع کرنا، جیسا کہ حضور کے دور میں نہیں ہوا، اب اس کام کو کرنا ہے، اس میں ذرا بھی اونچ نیچ ہو جائے تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ایک بہت بڑے پاپ اور گناہ کا کام ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ اگر مجھے پہاڑ کو اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھنے کا حکم دیا جاتا تو میرے لیے ہلکا تھا بنسبت اس کے کہ پورے قرآن کو جمع کیا جائے، لیکن بہرحال حکم تھا۔ انہوں نے قرآن کو جمع کیا، وقت دیا، سارے لوگوں کے پاس جو لکھے ہوئے نسخے تھے، جو وحی لکھتے تھے، ان کے پاس سے نسخے کلیکٹ کیے گئے۔ حضرت زید خود بھی حافظ قرآن تھے اور دوسرے صحابہ بھی بہت سارے حافظ قرآن موجود تھے، ان سب کی موجودگی میں لکھے ہوئے نوٹس کو سامنے رکھ کر ایک جگہ دوبارہ سے پورا قرآن پاک لکھا گیا، اس کو جمع کیا گیا، لکھ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دے دیا گیا، لہٰذا قرآن ایک محفوظ شکل میں، ایک ڈاکومنٹ کی شکل میں محفوظ ہو گیا۔ اب اس کے بعد دوسری طرف حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک محاذ جو پرشین امپائر اور رومن امپائر کا تھا اس طرف بھی لشکر بھیجے۔ یہ عجیب بات تھی کہ داخلی طور پہ اتنے سخت حالات اور جنگیں، پھر شام کی طرف اسامہ ابن زید کا لشکر بھیجنے کے ساتھ ساتھ بعد میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے رومن امپائر اور پرشین امپائر کی طرف بھی اپنے لشکر روانہ کیے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہماری قوت، ہماری طاقت، ہماری سلطنت، ہماری حکومت بہت پائیدار ہے، مضبوط ہے، مستحکم ہے، اسے کوئی نقصان نہیں ہوا ہے۔ تو انہوں نے حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کو اس طرف عراق کی طرف بھیجا تھا، جہاں پر پرشین امپائر کا رول چلتا تھا، جو فارسی حکومت تھی اس کا حکم عراق کے اندر چلتا تھا، وہاں پر بھیجا۔ نجدہ کے علاقے میں ایک جنگ ہوئی اور عراق فتح ہوا، حضرت خالد بن الولید نے علاقہ فتح کیا۔ دوسری طرف رومن امپائر سے مقابلے کے لیے شام کے علاقوں میں لشکر بعد میں بھیجا، حضرت اسامہ کا جو لشکر گیا تھا وہ واپس آ گیا، اس کے بعد لشکر بھیجا اور کئی ٹکڑیاں بنا کر بھیجا، کیونکہ الگ الگ علاقے تھے، دمشق الگ تھا، حمص الگ تھا، فلسطین الگ تھا، اس طرح اور کئی علاقے تھے جہاں پہ الگ الگ کمانڈرز کو بنا کر بھیجا اور ان کے اوپر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کو ایک کمانڈر ان چیف بنایا تھا، ایک بڑا ذمہ دار بنایا تھا۔ پھر بعد میں حضرت خالد بن الولید کو عراق فتح کرنے کے بعد شام کی طرف روانہ کر دیا تھا، وہ فتح کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اس دوران جب یہ جنگ چل رہی تھی، عراق فتح ہوا تھا اور رومن امپائر کے ساتھ شام کے حدود پر جنگ جاری تھی، دمشق اور حمص یہ تو فتح ہو گیا تھا، لیکن فلسطین اور دوسرے علاقے بھی فتح ہونا باقی تھے، جنگ وہاں پر جاری تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اسی درمیان مدینہ منورہ میں جب ایک علاقے میں بحرین کا جو علاقہ ہے آج، وہاں پر جواسہ جو قبیلہ تھا وہ مرتد نہیں ہوا تھا، باقی بحرین کا بڑا علاقہ مرتد ہو گیا تھا اور اسلام کے خلاف آ گیا تھا۔ تو اس سے مقابلے کے لیے بھی حضرت ابوبکر نے حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا۔ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ نے وہاں پر جنگ کی تھی اور مالک ابن نویرہ کو وہاں پر مارا تھا۔ مالک ابن نویرہ کے بارے میں الگ الگ رائے ہے، جو متمم ابن نویرہ کا بھائی تھا، اس کے بارے میں خیال ہے کہ اس نے اسلام کا انکار نہیں کیا تھا، زکوٰۃ کا انکار کر رہا تھا، لیکن حضرت خالد نے بہت سخت ایکشن لے کر اس کو بری طرح مارا تھا اور سخت سزا بھی دی تھی۔ اس پر تھوڑا ناراضگی بھی ہوئی تھی، کیونکہ اس کو مارنے کے بعد اس کی بیوی کو باندی بنایا تھا حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ نے، جو کہ عربوں کی عادت اور طریقہ نہیں ہوا کرتا تھا اور مسلمانوں کا یہ شیوہ نہیں تھا۔ اس وجہ سے ذرا ناراضگی حضرت خالد کے خلاف لوگوں میں آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی بہت سخت ناراض ہوئے اور حضرت ابوبکر سے کہا فوراً ان کو معزول کریے، ان کو ہٹائیے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ جب مدینہ واپس آئے تو حضرت ابوبکر کے پاس گئے اور معذرت کی، اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اس سے معافی مانگی، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے معاف کیا اور ان کو آگے استعمال کرتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا بتاؤ میں اس تلوار کو کیسے نیام میں ڈال سکتا ہوں جس کو حضور نے نکالا تھا، سونتا تھا، کیونکہ حضور نے حضرت خالد بن ولید کو سیف من سیوف اللہ کا لقب دیا تھا، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، کیسے میں ان کو مدینے میں بٹھا کے نیام میں ڈال دوں۔ تو اس طرح یہ واقعہ بھی ایک پیش آیا تھا۔
ایک اہم مسئلہ جو کہ یوں سمجھیے کہ ایک اشکال کا جواب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا ایک مسئلہ تھا، جس کی بنیاد پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی کچھ ناراضگی ہو گئی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو کیش اور مال تو کچھ موجود نہیں تھا حضور کے پاس۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 7 دینار تھے، حضور نے انتقال سے پہلے ان کو صدقہ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ جو کچھ حضور کی وراثت بچی تھی وہ فدق کا باغ تھا، خیبر کی کچھ زمین تھی، اور یہودیوں کے قبیلے سے ملا ہوا کچھ اور علاقہ تھا، زمین تھی، باغ وغیرہ تھا، جس سے عام طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خرچے اور بیویوں کے خرچے اٹھاتے تھے۔ فدق کے باغ سے خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا خرچہ دیا جاتا تھا۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ایک وراثت کا سوال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مال میں وراثت ملنی چاہیے۔ اب وراثت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہا ایک بیٹی موجود تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، اور تو کوئی اولاد نہیں تھی۔ اگر وراثت تقسیم ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت حضرت فاطمہ کو آدھی ملتی اور باقی حصہ حضرت عباس کو ملتا، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ اولا ذکر عصبہ، عصبہ میں سے جو مرد ہوتے ہیں وہ باقی مال کو لیتے ہیں، یہ وراثت کا اصول ہے۔ تو حضرت عباس سب سے قریبی تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کی طرف سے رشتے میں ہوتے تھے، تو باقی مال ان کو ملتا۔ لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس وقت ایک اسٹینڈ لیا اور ایک بات بیان کی کہ حضور کی وراثت تقسیم نہیں ہوگی، کیونکہ حضور نے فرمایا لا نورث ما ترکناہ فہو صدقہ، ہماری وراثت نہیں لی جاتی ہے، ہم جو بھی چھوڑتے ہیں۔ انبیاء کے بارے میں نحن معاشر الانبیاء، ہم جو انبیاء لوگ ہوتے ہیں ان کی وراثت نہیں چلتی ہے، اگر جو وہ چھوڑ کر اپنے پیچھے جاتے ہیں وہ سارا کا سارا صدقہ ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی اور اس کی بنیاد پر فرمایا کہ اس وراثت کو تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو خیال تھا کہ وراثت ان کو ملنی چاہیے، وہ حضرت ابوبکر کے پاس آئیں اور مانگا۔ حضرت ابوبکر نے حدیث سنائی۔ بعض روایات میں ایسا ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ ناراض ہوئیں۔ اصل میں محمد ابن شہاب زہری جو ایک بڑے محدث ہیں اور بڑے امام ہیں حدیث کے، ان کے طریق سے 9 یا 10 طرق کے ذریعے سے یہ روایت آئی ہے حدیث کی کتابوں میں کہ حضرت فاطمہ آئی تھیں، اس طرح بات ہوئی تھی، فوجدت فاطمہ رضی اللہ عنہ ولم يتکلم مع ابی بکر، کہ انہوں نے کو ناراضگی ہوئی اور انہوں نے حضرت ابوبکر سے بات نہیں کی اس کے بعد۔ اب یہ جو اضافہ ہے کہ وہ ناراض ہوئیں اور حضرت ابوبکر سے بات نہیں کی، یہ کچھ طرق کے اندر تو ہے، باقی سارے طریق جو اس حدیث کے ہیں، طریق کہتے ہیں حدیث کو روایت کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا جو سلسلہ چین ہوتی ہے اس کو طریق کہتے ہیں۔ تو اس روایت کے 9 یا 10 چینز ہیں، ان میں سے اکثر کے اندر تو یہ ذکر نہیں ہے، کچھ کے اندر یہ ذکر ہے۔ کہا یہ گیا ہے کہ شاید یہ محمد ابن شہاب زہری کا اپنی طرف سے اضافہ ہے یا ان کا اپنا خیال ہے جو انہوں نے ظاہر کیا ہے، یا اگر اس کو مانا بھی جائے کہ ایسا تھا تو حضرت فاطمہ کو ناراضگی ہوئی تھی لیکن بعد میں باقی نہیں رہی تھی، انہوں نے بات نہیں کی، اس کا مطلب یہ بھی ایک ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس ٹاپک کے اوپر بات نہیں کی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ بعض روایات میں ایسا بھی آیا ہے کہ جب حضرت فاطمہ کی طبیعت خراب تھی، انتقال کا وقت تھا، تو حضرت ابوبکر نے اجازت مانگی اور ان کے پاس آئے، اور ان کے پاس آنے کے بعد ان کو منایا، ان کے سامنے باتیں رکھیں کہ کیوں میں نے یہ اسٹینڈ لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے ایسا جو کیا تھا یہ صرف اللہ، اس کے رسول اور اہل بیت کی محبت میں کیا ہے، ان کی اطاعت میں کیا ہے۔ اللہ کے رسول کا یہ حکم تھا، میں نے اس کو فالو کیا ہے اور اس کے مطابق ایسا کیا ہے، میرا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ذاتی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے میں ایسا کر رہا ہوں۔ بعض روایات میں ملتا ہے فَتَرَضَّيَتْ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر کی بات سے راضی ہو گئی تھی، مطمئن ہو گئی تھی اور یہ معاملہ ختم ہو گیا تھا۔ اب اس چیز کی ذمہ داری کون لے گا؟ یہ جو باغ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے، ایک خیال یہ ہوا کہ اہل بیت کو ہی دے دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، یہ دونوں حضرات آئے اور کہنے لگے یہ باغ ہماری ذمے میں دے دیا جائے، ہم اس کو دیکھیں گے، ایڈمنسٹریشن ہم دیکھیں گے۔ حضرت ابوبکر نے انکار کر دیا، نہیں میں نہیں دوں گا۔ جس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنبھالتے تھے
میں ان کے بعد خلیفہ بنا ہوں تو میں ہی سنبھالوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا تو انہوں نے دیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس اور حضرت علی دونوں کو دیا تھا، لیکن دونوں میں آپس میں اختلاف ہو گیا تھا اس کی ذمہ داری سنبھالنے کے سلسلے میں، تو پھر واپس لے لیا تھا۔ حضرت عباس کے انتقال کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پھر دیا تھا، وہ ایک لمبا قصہ دوسرا ہے۔ بہرحال یہ ایک اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ اہل بیت حضرت ابوبکر سے ناراض تھے، حضرت علی ناراض تھے، حضرت فاطمہ ناراض تھیں۔ یہ بالکل غلط بے بنیاد بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر کے دست راست تھے، حضرت ابوبکر کے ہر وقت ساتھ تھے، حضرت ابوبکر کے معاون تھے، مشوروں میں شریک تھے، حضرت ابوبکر کے سارے مہمات اور سارے کاموں کے اندر ان کا ساتھ نبھانے والے، ان کے ساتھ کھڑے رہنے والے تھے۔ ایک روایت ملتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا سب سے بہتر کون ہے، تو انہوں نے کہا تھا ہم میں سب سے بہتر ابوبکر صدیق ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اعتراف کیا کہ اگر خلافت ملتی تو ابوبکر کو ملتی، وہ جانتے تھے، سمجھتے تھے، ان کے مقام کو پہچانتے تھے۔ لہٰذا جو غلط باتیں منسوب کی جاتی ہیں حضرت علی کی طرف اور اہل بیت کی طرف، وہ بالکل غلط ہے۔ حضرت ابوبکر اہل بیت کا مقام جانتے تھے، اہل بیت حضرت ابوبکر کا مقام جانتے تھے، اور دونوں آپس میں ایک دوسرے کا احترام اور خیال اور لحاظ کر کے چلتے تھے۔ یہی صحابہ کا طریقہ اور ان کا معاملہ تھا۔ بہرحال حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے 2 سال 6 مہینے کچھ دن تک خلافت کی ہے۔ 63 سال کی عمر میں، جس عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا، اسی عمر میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہوا۔ ایسی مشابہت، ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور ایسی مماثلت، سملرٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی میں انہوں نے رکھی کہ اللہ نے موت بھی اسی عمر میں دی جس عمر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی۔ یہ ان کا مقام ہے۔ اور اگر یوں کہا جائے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضور کے بعد اسلامی مملکت کو، ریاست کو، خلافت کو نئی جان بخشی تھی، اگر وہ نہ ہوتے اس مقام پر تو شاید منظرنامہ کچھ اور ہوتا۔ ان کے جو اسٹینڈز تھے، انہوں نے جس طرح سے مہم لڑی تھی، جس طرح انہوں نے سارے محاذ کے اوپر زبردست تیاری کر کے مقابلہ کیا تھا، یہ انہی کی شان تھی کہ انہوں نے اس مملکت کو، اس ریاست کو بچا لیا۔ کہنے والوں نے کہا ہے کہ حضرت ابوبکر نے تو حضرت عمر کو سونے کے تشت پر رکھ کر خلافت دی تھی۔ انہوں نے ہی نامزد کر دیا تھا اپنے انتقال سے پہلے کہ میرے بعد خلیفہ عمر ہوں گے۔ ان کا احساس تھا، صحیح احساس تھا کہ اب مملکت کو سنبھالنے کے لیے جو سب سے زیادہ بہتر اور مناسب اور لائق شخص ہے تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ہے۔ ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان کے ساتھ معاملہ تھا، جو نسبت تھی، اور حضرت ابوبکر و عمر کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ تھا، اس کی روشنی میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ حضرت ابوبکر کے بعد اگر کسی کے ہاتھ میں کمان آ سکتی ہے تو عمر ہیں، اور حضرت عمر کے اوپر لوگوں نے اتفاق بھی کیا اور ان کی جلالت شان، ان کی عظمت، ان کے مقام کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ اتفاق کیا۔ ایک آخری بات اس سلسلے میں یہ ذکر کرنے کی ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بہت نرم مزاج، بہت زیادہ تواضع کرنے والے اور بہت فروتنی اور کائنڈنس دکھانے والے شخص تھے، لیکن خلافت کے دور میں جو اسٹینڈز ہیں وہ بڑی شدت کے ہیں۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر نرمی کی جگہ پر نرم تھے، لیکن سختی کی جگہ پر سخت بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے، ذکر کیا جاتا ہے اور واقعہ ہے، ان کے مزاج میں بڑی سختی تھی، بہت جباریت تھی ان کے اندر، جس کا اظہار بھی کیا تھا حضرت ابوبکر نے، قوت کا اظہار، غلبے کا اظہار، طاقت کا اظہار، لیکن بعض معاملات میں بہت نرم بھی تھے۔ حضرت ابوبکر سے وہ زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں کے سلسلے میں کہہ رہے تھے کہ جنگ نہ کریے، کہیں نرم بھی تھے، کہیں گرم بھی تھے۔ یہ دونوں کا جو مزاج تھا، ان دونوں کے ملنے سے ایک مکمل تصویر بنتی ہے۔ اگر دیکھا جائے حضرت ابوبکر و عمر، ان دونوں کا ملاپ ایک مکمل جامع شکل اور تصویر بناتا ہے جو اسلام کی تاریخ کا ایک بہترین نمونہ ہمارے سامنے آیا ہے اس کی۔ تو حضرت ابوبکر نے یہ دور بڑی عظمتوں والا، بڑی قربانیوں والا اور بڑی خدمت اسلام کی کرتے ہوئے گزارا ہے، اور اسلام کو دوبارہ سے طاقتور کیا ہے، اور دوبارہ سے جو ارتداد کی لہر چلی تھی، جو اسلام کے انکار کی ایک ہوا چلی تھی، اس کو روکا ہے، اس کو تھاما ہے، اور ہر محاذ پر کامیاب مہم جوئی کی ہے اور جنگ لڑی ہے، اور اسلام کو مدینہ منورہ پورے جزیرۃ العرب میں ہی نہیں بلکہ رومن امپائر اور پرشین امپائر کے دروازوں تک پہنچا دیا ہے۔
اس کے حدود میں داخل کر دیا ہے، ان کے علاقوں سے ان سے چھینا ہے، اور اس کے بعد اسلام کو مضبوط شکل میں آگے والوں کے لیے چھوڑا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ جب خلیفہ بنائے گئے، آخری باتیں اس سلسلے میں ذکر کر دیتا ہوں ان کی صلاح، نیکی، تقوی کی، کہ جب خلافت ان کو دی گئی تو اس کے بعد اگلے دن وہ بازار میں اپنی دکان کی طرف جانے لگے، تو حضرت عمر نے کہا، حضرت ابو عبیدہ نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ارے بھائی ہمیں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھی تو پالنا ہے، اس لیے دکان کی طرف جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ دکان چلے جائیں گے تو خلافت کون سنبھالے گا؟ اس کے اتنے سارے معاملات اور مسائل ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو بیٹھنا چاہیے یہاں پر، آپ دکان پہ وقت گزاریں گے تو نہیں ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیے ہم چلتے ہیں اور جا کر بیت المال کے ذمہ دار سے بات کریں گے، آپ کا حصہ متعین کیا جائے گا، آپ کو سیلری ملے گی، وہ آپ کو لینی ہوگی۔ وہاں گئے تو وہاں جو ذمہ دار تھے انہوں نے کہا ہم آپ کو بڑھا کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، جو عام مسلمان کو مل رہا ہے وہی مجھے بھی دیا جائے، وہی اتنا ہی انہوں نے لیا۔ یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے گنوایا کہ میں نے جتنی سیلری اب تک لی ہے بیت المال سے وہ جوڑو، وہ 6000 کے قریب کچھ ہوتی تھی۔ فرمایا جو میری ایک زمین ہے اس کو بیچ کر وہ پوری ادا کر دینا۔ اور ایک اور بات کہی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، جب میں خلیفہ نہیں تھا اس وقت میرے پاس کیا تھا، اور جب میں خلیفہ بن گیا اس کے بعد میرے پاس کیا آیا، اس کو ذرا دیکھو۔ دیکھا گیا ایک اونٹ تھا اور ایک چادر تھی اور ایک غلام تھا، یہ 3 چیزیں تھے۔ کہا گیا یہ آپ نے خلیفہ بننے کے بعد لی ہیں، بیت المال سے نہیں لی ہیں، اپنے سے لی ہیں، اپنی کمائی سے، اپنے اصول کے مطابق حاصل کی ہیں۔ انہوں نے فرمایا ان تینوں کو میرے بعد جو امانت دار اور ذمہ دار بنے گا اس کو دے دینا، یہ 3 بھی میرے پاس نہیں رہنے چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھ کر کہا اے ابوبکر آپ نے اپنے بعد والوں کو تھکا دیا ہے، اب آپ کے بعد میں آنے والا آپ کے جیسا کیسے بن پائے گا، کیسے آپ کا مقابلہ کر پائے گا اور آپ جیسا خلیفہ بن کر دکھا پائے گا۔ لوگوں کے درمیان انہوں نے احساس جگایا تھا کہ تم اکاؤنٹیبلٹی کو سیٹ کرو گے۔ لوگوں کے سامنے جو پہلا خطبہ دیا تھا حضرت ابوبکر نے خلیفہ بننے کے بعد، اس میں یہی بات کہی تھی کہ دیکھو جب تک میں صحیح چلتا رہوں میری مدد کرنا، اور میں اگر غلط طرف قدم اٹھاؤں تو مجھے روک لینا، پکڑ لینا۔ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں میری بات ماننا، اور جہاں میں نافرمانی کروں وہاں تمہارے اوپر اطاعت ضروری نہیں ہے۔ لوگوں کے اندر یہ احساس جگایا کہ تم اپنے خلیفہ کو دیکھو، اپنے حاکم کو دیکھو، ٹوکو، روکو، اور اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو منع کرو۔ یہ نظام خلافت کا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے جو شروع ہوا وہ ایسا تابناک اور اپنی مثال آپ ہے کہ اس کی نظیر قوموں کی تاریخ میں نکالنا مشکل ہے۔ اللہ رب العزت حضرت ابوبکر سے راضی ہو، ان کو جنت میں بلند مقام نصیب فرمائے۔ حضور کا ساتھ تو ہے ہی، اور حوض کوثر پر بھی حضور کا ساتھ ہے، ہم سب کو ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔